الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس سے قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے خطاب کا پہلا حصہ پیش کیا تھا۔ آج ہم قائد کے خطاب کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد کے خطاب کا یہ حصہ وہ حصہ ہے جسے سیکولر طبقہ اپنے موقف کے حق میں ہمیشہ دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، ایسا ملک جہاں نظام حکومت اور کاروبار حکومت چلانے کے لیے مسلمانوں اور اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں اور حکومتی سطح پر مسلمانوں اور اقلیتوں میں کوئی تفریق نہ ہو۔ ہم آپ کے سامنے قائد کے خطاب کا بقیہ حصہ پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے سوال کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش و خرم اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تمام تر توجہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز کر دینی چاہیے، بالخصوص عام عوام پر اور غریبوں پر۔ اگر آپ ماضی کو بھول کر اور نفرتوں کو دفن کر کے مل جل کر کام کریں گے تو آپ ہر صورت میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اپنا ماضی بدل کر اس جذبہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو برابر کے حقوق، مراعات اور ذمہ داریاں حاصل ہیں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو، خواہ ماضی میں آپ کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے بھی رہے ہوں، خواہ اس کا رنگ، ذات اور مذہب کچھ بھی ہو، خواہ وہ مملکت کا پہلا، دوسرا یا آخری شہری ہو، تو آپ ایسی ترقی کریں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ میں اس پر بہت زیادہ زور نہیں دے سکتا، ہمیں اسی جذبہ کے ساتھ کام شروع کر دینا چاہیے۔ وقت کے ساتھ اکثریتی طبقہ اور اقلیتی طبقہ، ہندو کمیونٹی اور مسلمان کمیونٹی کے تمام زاویے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح مسلمانوں میں پٹھان، پنجابی، شیعہ، سنی اور دوسرے ہیں، اور ہندوؤں میں برہمن، ویش، کھتری، بنگالی، مدراسی اور بہت کچھ ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، در حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہندوستان کی آزادی کے حصول کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم کب کے آزاد ہو چکے ہوتے۔ کوئی طاقت کسی دوسری قوم کو، خصوصاً 40 کروڑ انسانوں پر مشتمل قوم کو غلام نہیں بنا سکتی۔ کوئی آپ کو فتح نہیں کر سکتا تھا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو اس کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنا مشکل ہوتا۔ اس لیے ہمیں اس سے ضرور سبق سیکھنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مزید فرمایا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ مملکت پاکستان میں کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا دھرم سے ہو سکتا ہے جس کا اس مملکت کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو حالات آج ہندوستان میں ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک برطانیہ کے حالات اس سے بھی بدتر تھے، جب کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس ایک دوسرے پر مظالم ڈھا رہے تھے۔ یہاں تک کہ اب بھی دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر تفرقے پائے جاتے ہیں،
اور مخصوص طبقہ پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہماری شروعات ایسے زمانے میں نہیں ہو رہی۔ ہم اپنا آغاز ایسے وقت میں کر رہے ہیں جہاں ایک کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی کے درمیان کوئی تفریق اور کوئی امتیاز نہیں، جہاں کسی ایک ذات اور دوسری ذات یا کسی ایک عقیدہ اور کسی دوسرے عقیدہ میں کوئی تفریق نہیں۔ ہم اپنا آغاز اس بنیادی اصول کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم تمام شہری ہیں اور ایک مملکت کے برابر شہری ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ برطانیہ کے عوام کو وقت کے ساتھ اس صورتحال کی تمام حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور برطانیہ کی حکومتوں کی طرف سے ڈالے گئے اس بوجھ اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا پڑا اور وہ بتدریج اس آگ سے گزر گئے۔ اب آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اب وہاں نہ کوئی رومن کیتھولک ہے اور نہ کوئی پروٹیسٹنٹ۔ اب جو چیز وہاں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایک شہری ہے اور برطانیہ کا برابر شہری ہے۔ وہ تمام ایک قوم کے رکن ہیں۔ قائد اعظم نے مزید فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو اپنا نصب العین بنا لینا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان مسلمان رہیں گے، مذہبی اعتبار سے نہیں بلکہ مملکت کا شہری ہونے کے ناطے اور سیاسی اعتبار سے، کیونکہ مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ پس حضرات، میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس اعزاز سے آپ نے مجھے نوازا۔ میں ہمیشہ عدل اور انصاف کو مشعل راہ بناؤں گا اور سیاسی زبان کے مطابق تعصب یا بدنیتی کے بغیر، دوسرے لفظوں میں عدل اور غیر جانبداری میرے رہنما اصول ہوں گے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے میں پاکستان کو دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک بہترین قوم بنتے دیکھ رہا ہوں۔